اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاہ۔ عزیز طلباء، آپ کے روبرو فقہ السنہ کا تیسرا درس لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بیع کا لغوی اور شرعی مفہوم سمجھا تھا۔ آج کے درس میں بیع کی مشروعیت سے ہم اور آپ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں مشروعیتہ، بیع کی مشروعیت۔ البیع مشروع بالکتاب والسنة واجماع الامہ۔ بیع و شرع یہ کتاب، سنت اور اجماع امت سے مشروع ہے۔ یعنی بیع کی مشروعیت کی دلیل قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے اور امت کا اجماع بھی ہے۔ اما الکتاب فیقول اللہ تعالی، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 ہے، کیا فرماتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع کو حلال ٹھہرایا، وحرم الربا اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بیع و شرع کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور سود کی حرمت اور سود کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی دلیل، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع کو، خرید و فروخت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ اور جہاں تک سنت کی بات ہے، وَأَمَّا السُّنَّةُ، رہی بات سنت کی، یعنی سنت سے بیع و شرع کے مشروع ہونے کی دلیل، فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، افضل الکسب عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ یہاں پر مبرور اعراب ہے جو کہ غلط ہے، مبرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیع کی صفت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افضل الکسب، سب سے افضل، سب سے بہتر کمائی پیشہ کیا ہے؟ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے۔ اور وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر بیع مبرور۔ بیع مبرور کسے کہتے ہیں؟ 8 نمبر حاشیے میں لکھا ہے، کیا؟ البیع المبرور هو الذی لا غش فیہ ولا خیانۃ۔ بیع مبرور وہ بیع ہے جس میں کوئی خیانت اور دھوکہ دڑی نہ ہو، اس بیع کو بیع مبرور کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ سب سے بہتر کمائی آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ہاتھ سے کام کر کے، محنت کر کے، کد و کاوش کر کے آدمی جو مال حاصل کرے وہ سب سے افضل ہے، اور وہ بیع سب سے افضل اور بہتر ہے جو خیانت اور دھوکہ دڑی سے بالکل پاک و صاف ہو۔ یہ
دو باتیں اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ تو اس حدیث سے بیع کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ افضل الکسب عمل الرجل بیدہ، سب سے افضل پیشہ کمائی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے، اور ہر وہ بیع سب سے افضل اور بہتر ہے جو غش اور خیانت سے بالکل پاک و صاف ہو۔ تو یہ سنت سے بیع کی مشروعیت کی دلیل تھی۔ اس کے بعد کہا، اور یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے گزری ہے یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہا وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَالتَّعَامُلِ بِهِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا۔ کہا کہ جہاں تک اجماع کی بات ہے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک امت کا بیع و شراء کے جواز پر اجماع ہے۔ وقد اجمعت الامت علی جواز البیع والتعامل به، تحقیق کی امت کا اجماع ہے بیع کے جائز ہونے پر اور بیع و شراء کے ذریعے معاملہ کرنے پر، لین دین کرنے پر، من عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے الی یومنا ھذا، آج کے اس دن تک۔ تو کتاب سے، سنت سے اور اجماع امت سے بیع کی مشروعیت ثابت ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیع و شراء مشروع ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سود سے بچیں اور بیع و شراء کو اپنائیں، اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیع کی حکمت بتلا رہے ہیں۔ بیع و شراء کو اللہ رب العالمین نے کیوں مشروع قرار دیا؟ مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ کہا شرع اللہ البیع توسعۃ منہ علی عبادہ، اللہ تعالی نے اپنی جانب سے اپنے بندوں پر وسعت اور کشادگی کرتے ہوئے بیع و شراء کو مشروع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے بطور رحمت اور وسعت بندوں پر بیع و شراء کو کیا کیا ہے؟ مشروع قرار دیا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ النَّوْعِ الْإِنسَانِيِّ ضَرُورَاتٍ مِّنَ الْغِذَاءِ وَالْكَسَاءِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا غِنَى لِلْإِنسَانِ عَنْهُ مَا دَامَ حَيًّا۔ اس لیے کہ نوع انسانی کے افراد میں سے ہر فرد کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، یعنی جتنے بھی ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے غذا، خوراک، اور القصا، کپڑا، یعنی کھانے پینے کے لیے غذا اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور بدن کو ڈھکنے کے لیے، ستر پوشی کے لیے انسان کو کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ان کے علاوہ ایسی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن سے انسان کو بے نیازی نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ زندگی بھر ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے ایک انسان کو۔ وغیرها مما لا غنى للانسان عنه ما دام حيا، اور ان کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جن سے انسان کے لیے بے نیازی نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے، باحیات ہے۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ وَحْدَهُ أَن يُوَفِّرَهَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى جَلْبِهَا مِنْ غَيْرِهِ۔ کہا
کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان ساری ضروریات کو تنے تنہا فراہم نہیں کر سکتا. اس طریقے سے وہ اپنی ساری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا، جمع کر سکتا کہ اسے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوگا. وہ لا یستطیع، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا تنے تنہا وحدہ ان یوفرھا لنفسہ، کہ وہ ان ضرورتوں کو اپنے لیے تنے تنہا فراہم کر سکے. کیوں؟ لأنہ مضطر الی جلبھا من غیرہ، اس لیے کہ انسان ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علاوہ کا محتاج ہوتا ہے اور محتاج ہوگا. اس کے بعد کہا وَلَيْسَ ثَمَّةَ طَرِيقَةٌ أَكْمَلُ مِنَ الْمُبَادَلَةِ، اور لین دین سے زیادہ اور کوئی طریقہ اکمل اور کامل ہو نہیں سکتا. سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ انسان آپس میں اپنی ضروریات کی چیزوں کا پھیل بدل کریں. یہ سب سے اکمل، سب سے بہتر طریقہ تھا. اللہ رب العالمین نے اسے مشروع قرار دے دیا. تو کیا کرتا ہے کہ انسان فَيُعْطِي مَا عِنْدَهُ مِمَّا يُمْكِنُهُ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بَدْلَ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ. چنانچہ انسان اپنے پاس کی اس چیز کو جس سے بے نیازی اس کے لیے ممکن ہوتی ہے، اس چیز کے بدلے میں دیتا ہے جو دوسرے سے لیتا ہے، جس کی اسے ضرورت اور حاجت ہوتی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پاس کی اس چیز کو، اپنے پاس کی چیز کو جس چیز سے بے نیازی اس کے لیے ممکن ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ چیز میں آپ کو دے کر کے کوئی چیز لینا چاہتا ہوں، تو یہ چیز میں دے رہا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہوگی تب بھی میرا کام چلے گا. تو جس چیز سے بے نیازی ممکن ہوتی ہے اسے دیتا ہے اس چیز کے بدلے جو دوسرے سے لیتا ہے، جس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے. تو وہی کہا فَيُعْطِي مَا عِنْدَهُ مِمَّا يُمْكِنُهُ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، چنانچہ وہ اپنے پاس کی اس چیز کو دیتا ہے جس سے بے نیازی اس کے لیے ممکن ہوتی ہے، اس چیز کے بدلے دیتا ہے جسے وہ دوسرے سے لیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو یہی حکمت ہے بیع و شراء کی مشروعیت کی، اور اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے بیع و شراء کو مشروع قرار دے دیا، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہر وقت لگی رہتی ہیں، اور ساری ضرورتوں کو وہ تنے تنہا نہیں پوری کر سکتا ہے، فراہم کر سکتا ہے، لہذا اسے دوسروں کی ضرورت پڑے گی. اللہ رب العالمین نے بیع و شراء کو، لین دین کو مشروع قرار دے دیا تاکہ بندے اپنی ضروریات کو باہم پوری کرتے رہیں اور یہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے. اس کے بعد کہا اثرہ، بیع و شراء کا اثر. بیع و شراء کا اثر کیا ہوگا؟ اذا تم عقد البیع، عقد کا معنی ہوتا ہے 9 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، معناہ الربط والاتفاق، ربط جوڑ اور اتفاق. اس طریقے سے عقد کا معنی ہوتا ہے کہ گرہ لگانا، گانٹھ لگانا. عقیدہ کی تعریف میں آپ نے عقد کا مفہوم جانا ہوگا. تو کہا اذا تم عقد البیع، جب بیع کا معاملہ پورا ہو جائے، واستوفى ارکانہ وشروطہ، اور بیع کے ارکان اور شرائط پورے ہو جائیں یا پورے کر لیے جائیں، یا پڑھیں واستوفى ارکانہ وشروطہ. اذا تم عقد البیع، جب
بیع کا معاملہ پورا ہو جائے اور بیع کے ارکان اور شرائط پورے کر لیے جائیں، تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ترتب علیہ نقل ملکیت البائع للسلعۃ الی المشتری ونقل ملکیت المشتری للثمن الی البائع۔ کہا اس کے بعد سامان بیچنے والے کی ملکیت کا مشتری کی طرف، خریدنے والے کی طرف منتقل ہونا مرتب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سامان بیچنے والا ہے اس کی ملکیت خریدنے والے کی طرف ٹرانسفر ہونے کی باری آ جاتی ہے۔ جب بیع و شرع کے ارکان شرائط پورے ہو گئے، اب کس بات کا نمبر آتا ہے؟ اب اس بات کا نمبر آتا ہے کہ سامان بیچنے والا اپنی ملکیت کو خریدنے والے کے حوالے کر دے، وَنَقْلُ مِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرِ لِلثَّمَنِ، اور سامان خریدنے والے کی ملکیت یعنی اس کا مال اِلَى الْبَائِعِ، بیچنے والے کی طرف منتقل ہو۔ یعنی بیچنے والا سامان حوالے کرے اور خریدنے والا اب قیمت بیچنے والے کو دے، اس کا نمبر آتا ہے۔ وَحَلَّ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا التصرف فی من انتقل ملکہ الیہ بکل نوع من انواع التصرف المشروع۔ اور کہا جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ بیع و شرع کے ارکان بھی پورے ہو گئے، شرائط بھی پورے ہو گئے، اور بائع نے سامان مشتری کے حوالے کر دیا اور مشتری نے قیمت بیچنے والے کے حوالے کر دی، تو اب ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنی ملکیت میں جائز تصرف کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وَحَلَّ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے تصرف حلال ہو جاتی ہے، فیما، ان چیزوں میں، انتقل ملکہ الیہ، جو ملکیت اس کی طرف منتقل ہوئی ہے، بکل نوع من انواع التصرف المشروع، مشروع اور جائز تصرفات میں سے کسی بھی قسم کا تصرف ہو۔ یعنی جائز طور پر اب بائع اور مشتری دونوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے کہ بیچنے والا جس نے سامان بیچ دیا ہے، قیمت حاصل کیا ہے، قیمت کا اپنے طور پر جائز طور پر استعمال کرے، اور خریدنے والا کیا کرے؟ جو سامان اس نے خریدا ہے اس سامان کو جائز طور پر اپنے استعمال میں اور کام میں لائے۔ یہ بیع کا اثر ہے۔ تو آج کے درس میں کتنی باتیں ہم نے پڑھی؟ بیع کی مشروعیت ہم نے جانی، بیع کی حکمت معلوم ہوئی، اور بیع کا اثر، 3 نکات پر گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیع و شرع کے اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کرتے ہیں ان علوم کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔